حي على الفلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. صدق اللہ العظیم. ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31 کی تلاوت کی گئی ہے. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 ہے اور پارہ نمبر بھی 3 ہے. اس کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو. قل ان کنتم تحبون اللہ یحببکم فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں محبت کرنے لگے گا. تو یہاں پر آج جو ہے انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے. اور جو ہمارا سلسلہ وار سیریز چل رہا ہے خلفائے راشدین کا، تو اسی میں جو باتیں آئیں گی اسی سے یہ بات بھی واضح ہو جائے گی. تو خلفائے راشدین میں ہمارا پہلا پروگرام ہو چکا ہے جس میں خلیفہ کا انتخاب اور پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے بارے میں تھوڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ ان کی کتنی شادیاں ہوئیں، کتنے بچے تھے، بیٹیاں کتنی، بیٹے کتنے، اور پھر ان لوگوں کا بھی کیا ہوا. یہ تھوڑا سا بریفلی میں بتایا تھا. آج انشاءاللہ وہاں سے ہم شروع کریں گے کہ جب ثقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہو گیا، گرچہ وہ اضطراری تھا، معاملہ ایک ارجنٹ معاملہ آ گیا تھا، تو پھر اس کے کل ہو کر کے باضابطہ طور پر جو ہے بیعت کا اہتمام کیا گیا. مسجد نبوی میں سارے لوگوں کو جمع کیا گیا، سارے لوگ جمع ہوئے، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے لوگوں کو خطاب کیے، اور وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر نہیں مان رہے تھے اس کے بارے میں اپنی دلائل دیے کہ مجھے کہاں سے غلطی لگ گئی تھی. بات حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹھیک تھی. اور پھر ثقیفہ بنی سعدہ میں جو معاملہ پیش آیا وہ بھی انہوں نے بریف دیا، اور پھر انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہاں پہ اتفاق ہو گیا ہے، گرچہ وہ چھوٹی سی مجلس تھی، تو اب آپ لوگ جو ہے ان پر باضابطہ جو ہے ان کے ہاتھوں پر بیعت کر لیجیے. تو سارے لوگ آئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کی. اور بیعت کیا تھا کہ ووٹ آف کانفیڈنس تھا کہ پرسنلی میں آپ کو خلیفہ مانتا ہوں اور بھرپور تعاون کرنے کے لیے میں جو ہے آپ کا عہد اور یہ جو ہے وعدہ کرتا ہوں. تو یہ ہو گیا. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خطبہ دیا، بہت چھوٹا سا خطبہ. اس میں انہوں نے کہا کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ہم میں سب سے اچھے انسان ہیں، یہ یار غار رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رہے ہیں، سب چیز رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو مجھے والی تو بنایا گیا ہے لیکن میں تم میں سب سے اچھا انسان نہیں ہوں. ٹھیک ہے، انہوں نے جو کہا وہ ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے طرف سے کہتا ہوں کہ میں سب سے اچھا انسان نہیں ہوں، اور جھوٹ جو ہے وہ خیانت ہے اور سچائی جو ہے امانت ہے. اور اگر میں سیدھے راستے پہ چلوں تو میرا تعاون کرو، اور اگر میں غلط راستے پہ جو ہے مڑ جاؤں تو تم لوگ مجھے سیدھا کر دو. لیکن اس کے بعد ایک بہت ہارڈ جملہ بولے کہ تم میں سے جو سب سے زیادہ قوی انسان ہے میرے نزدیک سب سے جو ہے ضعیف انسان ہے جب تک کہ میں اس سے جو ہے اپنا حق وصول نہ کر لوں. اور تمہارے نزدیک جو سب سے ضعیف ہے میرے نزدیک قوی ہے جب تک کہ میں اس کے لیے حق وصول نہ کر لوں. یعنی اگر کوئی طاقتور ہے اور کسی کا حق مار لیا ہے تو میں تو اس کو جب تک دباؤں گا نہیں اور اس سے حق نہیں وصولوں گا، میں چھوڑوں گا نہیں. اور اگر تم میں سے کوئی کمزور ہے اور اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی نے اس کا حق مار لیا ہے تو وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور ہے. یعنی جس کا فیور حق کرے گا اسی کا فیور میں کروں گا. تو اس طرح سے پھر انہوں نے کہا کہ جو قوم جو ہے جہاد کو چھوڑ دیتی ہے وہ ذلیل و خوار کر دی جاتی ہے،
اور جس قوم میں بے حیائی فحاشی جو ہے عام ہو جاتی ہے تو اس پر مصیبت آ کے رہتی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں پوری کوشش کروں گا سیدھے راستے پر چلنے کی، تو تم لوگ لازماً میرے تعاون کرنا، اور تم پر لازم ہے کہ میری اطاعت کرنا، لیکن اگر میں غلط چیزوں کا حکم دوں، اللہ اس کے رسول کے الگ ہٹ کے دوں، تو پھر تم پر لازم نہیں ہے کہ میری اطاعت کرو۔ پھر بولے جلدی سے چلو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو اس طرح سے آپ ان کے پہلے خطبے میں آپ دیکھیں گے کہ بہت کچھ انہوں نے واضح کر دیا۔ دنیا میں ایک چیز جو ہے مانی جاتی ہے اس کو انہوں نے بالکل انکار کر دیا، کہ دنیا میں عام طور سے مسلم یہ ہے کہ طاقت حق ہے، اسلام کہتا نہیں ہے حق طاقت ہے۔ طاقت کے ذریعے ووٹ نہیں، بیعت نہیں حاصل کی جائے گی، بیعت کے ذریعے طاقت حاصل ہوگی۔ اس کی مثال آپ ہر جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امریکہ اور افغانستان کا وار ہوا تو پتہ چلا کہ جو ہے پوری دنیا جو امریکہ کا ساتھ دے، یہاں تک کہ مسلم ممالک بھی ساتھ دیے، اور افغانستان کو سب لوگ چھوڑ دیے۔ کس لیے؟ کیا حق پہ تھے وہ؟ نہیں، طاقت اس کے ساتھ تھی، لہٰذا اس کا ساتھ دیے۔ آج آپ دیکھ لیجئے اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ ہو رہا ہے تو سارے لوگ کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ امریکہ ہے، امریکہ کے پاس طاقت ہے۔ کشمیر کے بارے میں کیوں نہیں لوگ بول رہے ہیں؟ کیونکہ جو اس کو دبا رہے ہیں اس کے پاس طاقت ہے۔ تو اس لحاظ سے دنیا کا ہمیشہ اصول یہ رہا ہے کہ طاقت جس کے پاس ہے سمجھ آ جاتا ہے کہ وہی حق پہ بھی، بلکہ عام تو محاورہ بھی رہتا ہے، ہو جاؤ ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ الیکشن میں بھی آپ دیکھیں کس کو ووٹ دو گے، کس کی ہوا ہے، کون جیت رہا ہے، کون پیسے والا ہے، اسی کو ووٹ دینا، وہ چاہے کرپٹ ہی کیوں نہ ہو، شرابی ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس لحاظ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل واضح کر دیا کہ میرے نزدیک ایسا نہیں چلے گا۔ ایک بھکاری ہے، آؤٹ سائیڈر ہے، اور اگر اس کا جو ہے کسی نے کپڑا چھین لیا ہے اور ہمارے جو ہے شہر کا کسی سردار نے چھینا ہے تو میں سردار سے چھین کر کے اس کو دوں گا۔ طاقت حق نہیں، حق طاقت، اور اس آدمی کے لیے میں فائٹ کروں گا۔ تو یہ آپ سمجھ جائیے کہ اگر اس بیس پر امت کو کھڑا کر دیا جائے تو کتنا بڑا انقلاب آ جائے گا۔ ہمیں جو ہے طاقت کا ساتھ نہیں دینا، حق کا ساتھ دینا ہے۔ ماں باپ بھی اگر کسی سے دشمنی کر رہے، لڑ رہے، لیکن ماں باپ بھی اگر غلط اسٹانس لیے ہوئے ہیں تو ہمیں ان کا ساتھ نہیں دینا۔ اور دشمن آدمی ہے، دشمن خاندان کا ہے، اور اگر وہ جو ہے رائٹ ہے، حق پہ ہے، تو ہمیں ان کا فیور کرنا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خطبے میں بالکل جو ہے کرسٹل کلیئر کر دیے کہ ہمارے نزدیک حکومت چلانے کا جو ہے اسٹائل جو ہو وہ یہ ہوگا کہ طاقت حق نہیں، حق طاقت۔ اور میں انسان ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے تو وہ پروٹیکشن میں تھے، ان سے غلطیاں نہیں ہو سکتی تھی، لیکن میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، تو میں اگر صحیح چلوں تو تعاون کرنا لازم ہے، کیونکہ میں اسلامی مشن کو لے کے آگے چلوں، اور اگر غلط مڑ جاؤں تو پھر سیدھا کرنا بھی تم پہ لازم ہے۔ انہیں کہ گھر بیٹھ کے خالی اپوز کرو، پہلے مجھے سمجھاؤ گے، مجھے بتاؤ گے، وارن کرو گے، آگاہ کرو۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ جتنے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی ہیں وہ بشر ہیں، اور بشر سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اسی لحاظ سے انہوں نے کہا کہ میں مشورہ بھی کیا کروں گا، اور ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، صحابہ کرام سے بھی غلطیاں ہو سکتی۔ یہ غلط عقیدہ ہے کہ صحابہ معصوم ہیں، اس معنی میں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یہ معاملہ طے ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے آج میں تھوڑا سا جو ہے بنیادی بات سے جو ہے آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں تاکہ خلفائے راشدین کی بات سمجھ میں آ جائے، کہ وہ حدیث ہم ہمیشہ سامنے رکھیں گے، اسی حدیث کے مطابق ہم اپنی بات جاری رکھیں گے کہ تکون النبوت فیکم ما شاء اللہ ان تکون، نبوت تمہارے درمیان باقی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، جب چاہے گا اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ نبوت کے بعد کیا ہوگی؟ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے عین نقش قدم پر خلافت قائم ہے، اور وہ 30 سال قائم ہے۔ تو اس لحاظ سے نبوت کا جو 23 سال اور خلافت کے 30 سال، ان دونوں کو ملا دیں تو 53 سال۔ یہ 53 سال جو ہے یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔
یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی خلافت کو، تو لہذا اس میں جو ہے 53 سال میں جو بھی حالات و واقعات ہوئے ہیں تو وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں اور اس کی باریکی سے اسٹڈی ہونی چاہیے۔ تو آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ خلافت کو سیرت النبی سے، دور نبوت سے الگ کر دیں گے تو بات سمجھ ہی میں نہیں آئے گا، اس کی اہمیت ہی کھو دیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 دور میں دنیا ختم ہو جائے گی، میرا دور، اس کے بعد جو خلافت علی منہاج النبوہ کا دور، پھر ثم تکون ملکن عازن، کاٹ کھانے والی ملوکیت آئے گی، پھر اس کے بعد ملکن جبرین، پھر غلامی والی ملوکیت آئے گی، اور پھر گڈ نیوز ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، اب پھر خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی، اب وہ گلوبل ہوگی۔ کیوں گلوبل ہوگی؟ کیونکہ اس کے بارے میں بھی حدیث کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقہا و مغارب، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری دنیا کو لپیٹ کر سکیڑ کر مجھے دکھا دیا، تو میں نے دنیا کے مشرق بھی دیکھ لیے، مغرب بھی دیکھ لیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِمِنَا، اب بے شک میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچ کے رہے گی جو کچھ بھی مجھے دکھایا گیا ہے۔ تب آپ دیکھ لیجئے، جیسے میپ میں پوری دنیا بچوں کو دکھا دیتے ہیں کہ نہیں، آپ دیکھو یہاں جو ہے جاپان سے شروع ہوتا ہے اور یہ ساؤتھ افریقہ پہ ختم ہوتا ہے، اس طرح آپ دکھا دیتے ہیں کہ نہیں۔ تو اس لحاظ سے اب جو ہوگے خلافت یہ گلوبل ہوگی، تو 5 دور میں تو 3 دور آپ ہی کے، 2 دور آپ کے اسٹرگل کے، دور نبوت آپ کا ہے، دور خلافت آپ کا ہے، بیچ میں 2 جو ظالمانہ اس سے آپ کو فائٹ کرنی ہے، اور لاسٹ جو آپ ہی کا ہے، دنیا کے اختتام اسی پہ ہونا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ جو ہے ڈیوائڈ کریں تو آپ سمجھ جائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری عمر مبارک کتنی ہے؟ 63 سال، 63 ایئر۔ اس کو اگر میجر 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ہو تو کہاں سے بینچ مارک ہو؟ 63 ایئر ہے، تو اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے تو ایک جو ہے نبوت کے اعلان سے پہلے والی زندگی اور ایک نبوت کے اعلان کے بعد کی زندگی۔ تو نبوت کا اعلان کب ہوا ہے؟ 40 سال، تو 63 میں سے 40 نکل گئے تو کتنا بچ گیا؟ 23 سال۔ یہ 23 سال اصل اہم ہے ہمارے لیے، جو نمونہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی 40 سال تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیک انسان تھے، اخلاق مند تھے، کردار والے تھے، سب چیز تھے، لیکن مشن نہیں تھا۔ 40 سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مشن دیا کہ اسلام کی روشنی سے آپ کو پوری دنیا کو روشن کر دینا ہے تاکہ لوگ اپنا راستہ جو ہے صحیح بنا لے اور خدا تک پہنچنے کے لیے اپنا راہ ہموار کرے۔ یہ 23 سال کی جو ہے، اب پوری دنیا میں ناانصافی کو ختم کر کے عدل و انصاف کو قائم کر دیجئے، انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کر کے ان کو چوائس دیجئے کہ اب وہ رب کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آخرت میں اس کا حساب لیں گے۔ ورنہ بندہ جو بندے کی غلامی میں جکڑا رہے گا اور پھر جو ہے وہ ایمان نہیں لا پایا تو پھر یقینی بات ہے ہم آخرت میں کیسے حساب لیں گے اس کو بولیں گے کہ تم میرے پہ کیوں نہیں ایمان لایا؟ وہ کہے گا بادشاہ اتنا ظالم تھا کہ کلمہ جیسے پڑھتے وہ جو ہے گردن اڑا دیتا تو میں ڈر سے نہیں پڑھا، تو بات میں تو اس کے بھی دم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی دیا کہ آپ کو اسلام کی روشنی بھی بکھیرنی ہے، اور نمبر 2 انسانوں کے غلامی سے آزاد بھی کرانا ہے، تاکہ اب اس کے پاس چوائس رہے کہ اپنی مرضی سے چاہے تو خدا کو مانے اور چاہے تو نہ مانے، لیکن اس کا پھر آخرت میں رزلٹ نکل جائے گا۔ اب یہ 23 سال جو ہے اس کو بھی 2 حصوں میں آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ کیا بینچ مارک ہو سکتا ہے؟ ہجرت، تو ہجرت جو ہے 13 سال اور اس کے بعد جو ہے 10 سال۔ 13 سال تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے، اور اس کے بعد جو ہے 10 سال مدینہ۔ یہ 13 سال بہت اہم ہے، کیوں؟ جو عدل و انصاف قائم کرنا تھا، بادشاہ کو گدی سے اتار کر کے عوام کو آزاد کرنا تھا، اس کے لیے افراد کہاں سے آئیں گے؟ اور آسانی سے تو نہیں چھوڑ دیں گے۔ تو وہ افراد جو ہے وہ اسی 13 سال میں تیار ہوئے، تقریباً 100-125 کے قریب تیار ہوئے، لیکن پرابلم یہ تھا کہ یہ لوگ بکھرے ہوئے تھے۔ کسی فیملی میں ایک لڑکا ایمان قبول کر لیا، کسی خاندان میں ایک لڑکی ایمان قبول کر لی، کسی طائف میں کسی خاندان نے 4 آدمی نے ایمان قبول کر لیا، مکے میں کر لیا، ادھر کر لیا، یعنی یہ 100-125 لوگ تو تھے لیکن یہ بکھرے ہوئے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے، ان کو تو سمیٹنا پڑے گا۔ دھاگا تو آپ بدن میں نہیں لپیٹ سکتے، دھاگا کو جو ہے کپڑا بنا کر کے آپ جو ہے کپڑا جو ہے تن ڈھانک سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا
کہ آپ جو ہے ایک پوائنٹ پہ مرکز پہ جمع کیجیے ان تمام لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے ایک میسر بھی کر دیا۔ یثرب نام کا ایک شہر تھا، وہاں کے جو ہے ایک سائزیبل کوانٹٹی میں لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، اور انہوں نے ویلکم کیا کہ آ جائیے ہمارے یہاں، اور سارے لوگوں کو بلا لیجئے۔ تو لہذا ہجرت کو فرض کر دیا گیا کہ اگر آپ کو خاندان والے آپ کو پریشان نہیں بھی کرتے ہیں، پھر بھی گھر چھوڑ کر کے آئیے مدینہ۔ آپ کو اپنے ایریا میں کوئی تکلیف نہیں ہے، پھر بھی آئیے۔ کیوں؟ یہاں سے اب جو ہے لانچ ہونا ہے، اب عدل و انصاف کیا جو ہے جو مہم ہے وہ آغاز ہو گئی، تو ساری طاقت جو بھی ہے وہ یہاں جمع ہو جائے۔ لہذا مدینہ میں پوری طاقت جمع ہو گئی۔ یثرب کے لوگ جو ایمان لائے تھے جو وہ انصار کہلائے، اور جو ہجرت کر کے وہاں پہنچے وہ مہاجر کہلائے۔ اب وہ سب جمع ہو گئے، تقریباً 300-325 کے قریب ہوئے۔ اب اس 10 سال کو بھی 2 حصوں میں آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، 5-5 سال کا، آدھا آدھا، 5 ایئر اور 5 ایئر۔ فرسٹ 5 میں جو ہے آپ دیکھیں گے کہ جو مین دشمن تھے وہ مکے والے تھے اور ان کے ساتھ لوگ تھے، اور ادھر مسلمانوں کے ساتھ جو تھے وہ مدینہ سیکٹر تھا، بقیہ لوگ ساتھ دینے والے تھے۔ فرسٹ جو 5 ایئر ہے اس میں غیر مسلموں کا پلہ بھاری نظر آئے گا آپ کو، لیکن لیٹر 5 جو ہے اس میں مسلمانوں کا پاسن جو ہے بھاری نظر آئے گا۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ 2 ہجری میں آپ کو جنگ بدر، اب پتہ چلا کہ 1000 کا لاؤ لشکر لے کر کے ابو جہل آ گیا کہ وہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا خصوصی مدد آ گئی، اور جس کی وجہ سے جو ہے 70 ان کے مارے گئے اور 70 اس کے جو ہے قیدی بنے۔ یہ 2 ہجری رمضان میں ہو گیا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ 3 ہجری میں پھر دوڑ کر کے آگے 3000 کا لشکر لے کر کے بدر کا بدلہ لینے کے لیے، لہذا وہ جنگ احد ہوئی۔ لیکن شروع میں تو اللہ تعالیٰ نے فتح ہی دیا تھا وعدے کے مطابق، لیکن چند مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے جیتی ہوئی بازی ہارتے ہارتے کسی طرح بچ گئے، ڈرا ہو گیا معاملہ سمجھیں۔ لیکن جانی نقصان مسلمانوں کا بہت ہوا، 70 لوگ یہاں پہ شہید ہو گئے، بالکل برابر معاملہ ہو گیا۔ 2 سال کے بعد ان لوگوں نے مزید تیاری کیا، 10,000 کا لشکر لے کر کے 5 ہجری میں آ گئے۔ اب اتنا بڑا لشکر لے کر کے آ گئے کہ پورا مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجاتے تھے، کیونکہ مسلمان کی تعداد اس وقت مدینے میں عورت مرد بوڑھے بچے سب ملا لیتے تو 3000، تو اب یہ 10,000 جو ہے فائٹر کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ لہذا مشورے کے ذریعے آپ جانتے ہیں خندق کھود کر کے کسی طرح ڈیفنس کر لیا گیا، یہاں تک ڈیفنس ہوا۔ 1 مہینہ تک یہ لوگ انتظار کرتے رہے کہ کوئی چانس مل جائے، اندر گھسنے کا موقع نہیں ملا۔ 3 طرف سے تو پہاڑی جو ہے نیچرل جو ہے ان کو سیفٹی تھی، سامنے سے شمال کی طرف سے پرابلم تھا، وہ خندق کھود کر کے اس کو سیف کر لیا گیا۔ 1 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک برفیلی ہوا طوفان بھیج دیا، جس کی وجہ سے ان کے جو تنابیں اکھڑ گئی، چولہے جو ہیں دیگچیاں الٹ گئی، اور ابو سفیان جو اس کا لیڈر تھا اس کو جو ہمت جواب دے گئی، اور وہ رات ہی میں جا کے نکل گیا۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ مسئلہ ٹل گیا، جنگ بدر، جنگ احد، خندق۔ یہ جیسے ہی گئے ہیں ویسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڈ نیوز دے دی ہے صحابہ کرام، ناؤ ٹیبل ہیز ٹرن۔ آج تک یہ ہم پر جو چڑھائی کر رہے تھے، ہم کو ڈیفنس کرنا پڑا تھا، اب ہم ان پر جو چڑھائی کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ یہ کوئی جان بچانے کے لیے تو ہم مدینہ آئے نہیں تھے، یہ تو حق و باطل کی جنگ کے لیے آئے تھے۔ نہ ابھی حق پوری طرح جیتا ہے، نہ باطل پوری طرح جیتا ہے، تو فائٹنگ تو جاری ہے، لیکن پوزیشن اب ہماری بھاری ہے، تو اب ہم ان کو ختم کریں گے۔ لہذا اب ہم جو ہے وہ آج تک یہ آتے تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا انٹلیکٹ جو ہے بتا دیا کہ ان کی اب ایسی ہمت ہار گئی، کیونکہ انہوں نے لاسٹ کوشش کر کے جو سب سے بڑی فوج تیار کر لی تھی 10,000 کی، ورنہ جزیرہ نما میں 10,000 کی فوج جمع کرنا اس زمانے میں اتنا آسان نہیں تھا، تو اب دوبارہ جو ہے ہونے والا نہیں ہے۔ تو لہذا اب ہم جو ہے ان پر چڑھائی کریں گے، لہذا وہ اللہ تعالیٰ نے راستہ بتایا، کیونکہ اس پوری ریولوشن کا گائیڈ کون کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کر رہا تھا قرآن کے ذریعے سے۔ ان کو امپلیمنٹ کون کر رہے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کون دے رہے تھے؟ 2 طرح کے لوگ، ایک انصار اور ایک مہاجر۔ تو یہ آپ سمجھ لیجیے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو میں نے راستہ کھولا۔ 6 ہجری میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خواب دکھا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، لہذا عمرہ کے لیے نکلے، اور 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہو۔ وہ لوگ کہے کہ ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن وہ مسلمانوں کو بہت بڑی فتح مانی گئی کہ دشمن آپ کو ریکگنائز کر رہا ہے کہ آپ بھی ایک طاقت ہیں جس سے سمجھوتا کرنا پڑے گا، وہ بھی اپنے ایریا میں۔ اس کے بعد جو ہے 7 ہی ہجری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مین دشمن تھے،
ایک یہود اور ایک قریش، یہود کے 10 سال کے لیے ہاتھ بن گئے، لہذا اب جو ہے آزادی ہو گئی تو یہود کس سے جو نوٹس لے لیے، اور 7 ہجری میں خیبر فتح ہو گیا، یہود کا معاملہ ہو گیا۔ 8 ہجری میں آپ جانتے ہیں کہ 6 ہجری کے بعد ہی جیسے صلح حدیبیہ ہوئی ہے، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوراً خطوط لکھنا شروع کر دیں لوگ بادشاہ کو جو خطوط لکھے تو مختلف رسپانس آیا، کسی نے جو ہے خط کو گلے سے بھی لگایا، کوئی ایمان بھی قبول کیا، لیکن کسی نے پھاڑ کے بھی پھینک دیا، اب کوئی جو ہے سفیر کو بھی قتل کر دیا۔ اسی میں سے ایک سفیر تھے، ان کا نام تھا حارث بن عمیر ازدی، حارث بن عمیر ازدی، ان کو بھیجا گیا تھا بصرہ کے جو ہے ایک بادشاہ تھا ان کے پاس، لیکن یہ جب جا رہے تھے تو راستے ہی میں جو ہے جو اردن ہے، جارڈن ہے، وہاں کا ایک جو ہے رومن امپائر کا جو ہے سمجھیے گورنر تھا، اس کا نام تھا شرحبیل بن عمرو، شرحبیل بن عمرو، اس نے ان کو قتل کر دیا، ان کا مال وغیرہ لوٹ لیا اردن میں، جارڈن میں، اس زمانے میں اس کا نام بلقا تھا۔ تو یہ جب یہ ہے یہ کر دیا، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سفیر کا قتل تو اعلان جنگ ہے، لہذا عیسائیوں سے جنگ کا آغاز ہو گیا۔ ابھی تک جو ہے مشرکین مکہ سے جنگ اور یہودیوں سے جنگ، مشرکین مکہ سے تو ابھی جو صلح ہو گئے ہے، اس کے ہاتھ بن گئے 10 سال کے لیے، یہودیوں کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ہمارے سفیر کو قتل کر دیا ہے رومن امپائر کے گورنر نے، تو گرچہ وہ بہت بڑی طاقت ہے لیکن میں تو اس کو اعلان جنگ سمجھتا ہوں اور اس جنگ کو میں قبول کرتا ہوں، لہذا انہوں نے کہا ایک فوج تیار کرو، تو 3000 کی ایک فوج تیار ہوئی کہ جاؤ اور اردن میں جا کر کے اس سے بدلہ لو، اور اس کا کمانڈر کس کو بنائے؟ خطرات معلوم تھے کہ رومن امپائر سے جیتنا اتنا آسان نہیں ہے، رومن لیجن پوری دنیا میں مشہور ہے، جیسے امریکن فورس ایسے رومن لیجن اس زمانے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ، جو منہ بولے بیٹے تھے اپنے بیٹے کے مانند، ان کو بولے بیٹا تم جاؤ، اب بولے کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر طیار کو کمانڈر بنانا، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ کو جو ہے ان کو بنانا، اور وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر جن کو مرضی تم اپنے حساب سے بنا لینا مشورے سے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لے کر کے جاتے ہیں، پتہ چلا ادھر سے جو ہے جو روم کا بادشاہ تھا ہرقل، وہ 1 لاکھ کے فوج لے کر کے آ جاتا، وہ تو قسطنطنیہ کا تھا لیکن ادھر 1 لاکھ فوج لے کر کے آ گیا، اور اس ایریا میں سے بھی اس کو 1 لاکھ فوج میسر ہو، تقریباً 2 لاکھ فوج اس کے اندر۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ 3000 کی فوج 2 لاکھ سے کیسے ٹکرائے گی؟ لیکن عبداللہ بن رواحہ تھوڑے جوشیلے ٹائم کے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی گھر سے کس لیے نکلے، مال غنیمت کے لیے یا شہادت کے لیے؟ سب نے کہا شہادت کے لیے، تو پھر وہ شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائے، تو شہادت دکھ رہی ہے تو پھر سوچ کیوں رہے؟ بڑھ گئے سب لوگ آگے، تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کہا کہ میں لیڈر ہوں تو میں آگے بڑھوں گا پہلے، تو وہ فائٹنگ کرتے کرتے جو ہے کئی لوگوں کو فی نار جہنم کرتے ہوئے خود بھی شہید ہو گئے۔ فوراً جھنڈا لے لیے جعفر طیار ہے، وہ 80 سے زیادہ زخم کھانے کے بعد وہ بھی گر گئے، تو پھر ڈائریکٹ عبداللہ بن رواحہ لے لیے، وہ بھی لڑتے لڑتے جو ہے شہید ہو گئے۔ تو پھر مشورہ ہوا کہ اس طرح تو ہم سب مر جائیں گے، اور 2 لاکھ کی فوج نے اس 3000 فوج کو چاروں طرف سے گھیر لی کہ ایک بھی بچ کے جانا نہیں پائے، ہمارے ایریا میں آ کے ہم کو تھریٹ دیں گے، لہٰذا پورا کو گول کر دو۔ لیکن لوگوں نے مشورہ کیا کہ اب کس کو بنایا جائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائیو ڈاکومنٹری دے رہے تھے، ٹیلی کاسٹ کر رہے تھے مسجد نبوی سے بیٹھ کے کہ میرا زید شہید ہو گیا، جعفر شہید ہو گیا، عبداللہ بن رواحہ شہید ہو، ان کے بھی فیملی کو جا کے خبر دے دو۔ لیکن فوراً جو ہے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی کہ اب جو ہے کمانڈری اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے جو سیف من سیوف اللہ ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک طرح، اب انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ لہذا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کسی طرح چکما وکما دے کر کے پوری فوج کو بچا کے لے کر کے لے آئے، لیکن وہی بچا کے لے آئے تو مدینے والے ان کو کنکڑی مارتے تھے، بھگوڑے ہیں، بزدل ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بزدل نہیں ہے نا بھگوڑے ہیں یہ لوگ، چھوٹی جماعت بڑی جماعت سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ بزدل اس وقت کہلاتے جب یہ کان پکڑ لیتے کہ اب دوبارہ ہم کبھی جنگ میں نہیں جائیں گے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے تعداد 2 لاکھ ہے تو ہماری کم سے 50 لاکھ 50,000 تو ہونی چاہیے، ہم جانے کے لیے تیار ہیں، تو پھر یہ بزدل نہیں، یہ ٹیکٹیکل موو ہے۔ لہٰذا
اس طرح جنگ موتا ہوا، یہ 8 ہجری کی بات ہے، یہ جمادی الاولیٰ میں ہوئی ہے، پھر اس کے 3-4 مہینے کے بعد مکہ فتح ہو گیا 8 ہجری کے رمضان میں، تو پتہ چلا کہ قریش کا بھی چیپٹر کلوز ہو گیا۔ جب مکہ فتح کرنے کے لیے نکلے تھے تو لگے ہاتھوں جو ہے حنین کو بھی، طائف کو بھی فتح کر لیے، حنین کو بھی فتح کر لیے، تو سمجھے پورے جزیرے نما عرب میں جو ہے اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ اب کوئی طاقت ایسی نہیں تھی جو مسلمانوں کے لیے تھریٹ بن سکے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ میرا جو سفیر قتل ہوا ہے اور اس کو جو بدلہ لینے کے لیے ہم بھیجے تھے وہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں، وہاں اور زخم لگے، ہمارے 3 کمانڈر گئے، تو اس کا تو تھریٹ ہم برداشت نہیں کریں گے، یہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہم پرابلم سولو کر کے جائیں گے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیشنل رسول نہیں تھے، سی جزیرہ نما عرب پوری دنیا کے لیے آئے تھے، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم بدلہ لیں گے، ہم جائیں گے، فوج تیار کرو۔ اور وہ لوگ خود پلاننگ بنا رہے تھے کہ ہم جو مدینہ کی اینٹ سیٹ بجا دیں گے، ان کی کیسے ہمت کہ ہمارے ایریا میں آ گئے اور ہم کو دھمکا کے چلے گئے اور کسی طرح بچ کے نکل گئے، ہم خود جو چڑھائی کر کے مار کر دیں گے۔ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول اپنائے کہ آفینس از بیس ڈیفینس، تم ہمارے ایریا میں کیا آؤ گے، ہم تمہارے ایریا میں آئیں گے، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا فوجیں اکٹھی ہو جائے، ہر آدمی کو جانا ہوگا، اور وہ جہاد فرض کر دیا گیا، جس کو کہتے ہیں جنگ تبوک۔ 30,000 کا لشکر تیار ہوا، 9 ہجری میں یہ معاملہ پیش آیا، اور آپ جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تک گئے تم۔ یہ جو 8 ہجری میں ہوا یہ جنگ موتا، یہ بالکل فلسطین کے قریب ہے، جارڈن، تو وہاں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے 30,000 کا لشکر لے کر کے، لیکن ہرقل نہیں آیا، پیترا دے ہو کر کے ادھر ادھر نکل گیا، کیونکہ اس کو معلوم جب پتہ کیا کہ کتنی فوج ہے، 30,000 ہے، لیکن جب یہ پتہ کیا کہ کون کمانڈر کون ہے، تو پتہ چلا خود رسول چل کے آئے ہیں، تو پتہ چلا فوج کو تو یہ نہیں بول سکتا تھا کہ یہ رسول ہے میں نہیں جیت پاؤں گا لہٰذا میں نہیں لڑوں گا، تو ادھر پیترا دے کر کے ٹائم ویسٹ کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے ایریا پہ دھاک بیٹھا دیے، وہ سارے لوگوں کو بولے کہ ہم کو مانتے ہو تو ٹھیک ہو، نہیں تو پھر جو ہے جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی یہاں تک اب اسلامی حکومت کی بارڈر رہے گی، یہ اردن تک جو اسلامی حکومت کی بارڈر رہے گی، اس ایریا میں جو کوئی ہے وہ سب اسلامی حکومت کا انڈر مانے جائیں گے، مسلمان ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر وہ جزیہ دیں گے۔ رومن امپائر کے حدود کو بہت زیادہ سکیڑ دی اندر کر دی، تو اس لحاظ سے یہ معاملہ ہوا، لیکن اس میں بھی فائٹنگ ہوئی نہیں تھی۔ آپ جانتے ہیں 10 ہجری میں جو ہے 1 سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کر لی، اور اس میں آپ جانتے ہیں 1,24,000 کا لشکر۔ پھر وہاں سے جب حجۃ الوداع سے آئے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہونے لگی، ناساز ہونے سے پہلے ہی ایک فوج پھر تیار کی، بولے کہ وہ بدلہ تو ابھی تک ہوا نہیں ہے، اب وہ بدلہ تو ہم کو لینا ہے، لہذا فوج تیار کی، پھر 3-4 ہزار کا فوج تیار کی، اور اس کا کمانڈر بنا دیا کس کو؟ زید بن حارثہ جو شہید ہوئے تھے ان کے بیٹے کو، جو 17 سال کا لڑکا تھا۔ اب بولا بیٹا جاؤ اور ڈائریکٹ بلکا جانا، موتا جو موتا میں جنگ ہوئی ہے، تمہارے والد جہاں شہید ہوئے ہیں اب وہاں جا کر کے ان کو جو ہے رون کر کے آؤ اس کی زمین۔ یہ اصل میں ایکچوئل میں آپ سمجھیے کہ وہ کیا تھا، بدلہ ٹھیک بات ہے، اصل میں یہ تھا کہ بارڈر پہ جو ہے پیٹرولنگ کر کے آؤ، بارڈر سیکورٹی فورس رہتی ہے نا، وہ اپنے ایریا میں پیٹرولنگ کرتے ہیں کہ دوسرے ایریا والے ہمارے ایریا میں تو نہیں گھس گئے ہیں، یا پھر اس بارڈر پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کو دشمن ستا تو نہیں رہے، تو جا کر کے ایک مرتبہ جو گھوم پھر کر کے آ جاؤ، اپنا دبدبہ قائم کر کے آ جاؤ، تو یہ اصل میں مشن تھا۔ تو اس کو بولتے ہیں اسامہ بن زید کی جو فوج تیار ہوئی اور یہ روانہ ہوئی، تیار ہوتے ہوتے جو ہے 1-2 ہفتہ لگ گئے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 2 روز پہلے یہ لوگ مدینہ سے نکلے، اور تقریباً جو ہے 4,000 کے قریب تھے، لیکن اس کے جو ہے کمانڈر تھے 17 سال کا نوجوان۔ تو انصار میں سے کچھ لوگوں کا آبجیکشن ہوا کہ اتنے ینگر کے جو ہے ٹین ایج کے لڑکے کے انڈر میں تو ہم نہیں جائیں گے، اور خالد بن ولید، عمر فاروق، یہ سب اب آپ سمجھ جائیں۔ انصار میں سے کچھ لوگوں نے آبجیکشن لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اسامہ ہی کمانڈر رہے گا، اور اگر جن کو آبجیکشن ہے تو یہ فرسٹ آبجیکشن نہیں ہے، ان کے باپ کو بھی جب میں بنایا تھا نا تب بھی لوگ آبجیکشن لینے والے آبجیکشن لیے تھے، تو اس وقت بھی میں بات نہیں مانا تھا، وہ بھی ہمارا چہیتا تھا، یہ بھی ہمارا چہیتا۔ اصل میں مسئلہ کیا تھا کہ زید بن حارثہ کے اوپر جو غلامی کا ایک داغ تھا، کیونکہ ان کو آزاد کیا گیا تھا، اور یہ چیز جو ہے ان کو برداشت نہیں ہو رہی تھی، ایک ٹھیک ہے آزاد تو ہے لیکن غلامی کا داغ تو جھیلے ہوئے ہیں، لہذا ہم جو ہے ان کے انڈر میں کیسے کام کریں گے، وہ کیسے کمانڈر بنیں گے،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بھی تو کل کر کے ہم ہی کو جانا نا، اسی وجہ سے پھوپھی ذات بہن سے بھی تو شادی کیے تھے ان کی، یہی غلط کانسیپٹ کو کھرچنے کے لیے، اور اسی لیے کہ وہ بھی قائد بن سکتے ہیں، قیادت کر سکتے ہیں، لہٰذا ان کے والد کو بھی بنائیں اور ان کے بیٹے کو بھی بنائیں، بولے نہیں اسامہ ہی جائے۔ یہ ابھی جو ہے 3 کلومیٹر ہی گئے تھے کہ ایک جگہ پڑ گئے مقام جرف، یہاں پر گئے 2 روز میں یہ پورے بیٹھے، وہاں پر سے جو ہے اب روانہ ہونا تھا شمال کی طرف کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے ناسازگی کی خبر آنی شروع ہو گئی کہ اب زیادہ طبیعت خراب ہو رہی ہے، اب زیادہ جانتے ہیں 3-4 روز پہلے سے خراب ہونے لگی تھی، تو یہ لوگ انتظار کرنے لگے کہ دیکھ لیتے ہیں، ورنہ پتہ چلا کہ ادھر گئے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے ہو گئے تو پتہ چلا کہ جو آخری دیدار سے بھی محروم رہ جائیں گے، جنازے سے بھی محروم رہ جائیں گے، بڑی بدقسمتی ہو جائے گی، تو تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں۔ اور ہوا بھی وہی کہ 2 روز کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو یہ لوگ پھر واپس آ گئے تو اس کے بعد جو ہے آپ جانتے ہیں کہ تجہیز و تکفین میں 3 دن لگے تھے، وہ پورا میں لیکچر آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب اس کے بعد اسی 3 روز کے بیچ میں جو ہے جنازے سے پہلے ہی جو ہے ایکسیڈنٹل طور پر جو ہے خلیفہ کا انتخاب بھی ہو گیا تھا، اور خلیفہ کا انتخاب بھی میں بتا چکا ہوں اور ان کے خاندان کے بارے میں بھی بتا چکا ہوں۔ تو یہ میں اپنا جو ہے تقریباً میں 20-25 لیکچر دوں گا خلفاء راشدین پر، تو یہ میں بیک گراؤنڈ جو ہے تیار کر لیا ہوں کہ اسی کا کنٹینیوشن اب خلافت راشدہ ہوگا۔ 3 روز کے بعد جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، پہلا آرڈیننس کیا جاری کیا؟ پہلا آرڈیننس جاری کیے کہ ایک آدمی کو بولے کہ جا کر کے پورے گلیوں میں اعلان کر دو کہ جو لوگ بھی اسامہ کا لشکر میں نکلے تھے اور مقام جرف سے واپس آئے ہیں سب وہاں پہنچ جاؤ، فوج روانہ ہوگی۔ اب یہ نیوز جو ہے لوگوں پہ بجلی بن کے گر گئی، لوگوں کو بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، ابھی بات کھلے گی تو اندازہ ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی تھی، اسی وقت سے جو ہے منافقین جو دبے ہوئے تھے وہ پھڑپھڑانا شروع کر دیے تھے۔ وہ تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے عجیب کیفیت میں آ گیا، جس کی وجہ سے ان کے وفات کے وقت جو ہے منافقین دبے رہے، ورنہ تو وہ بالکل جو تیار ہو گئے تھے، میں لیڈر ہٹا کیوس کریٹ کر دو۔ آپ جانتے ہیں مدینے میں کتنے منافقین، اور سورہ توبہ پڑھیے آپ، آیت نمبر 100 101 102، اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ مسلمانوں میں آپ نے مت سمجھے کہ سب ابو بکر صدیق ہیں، 3 کیٹیگری کے لوگ ہیں، مخلصین صادقین جو ہے ایک ہی گروپ ہے، ورنہ ایک پکا منافقین ہے، اور دوسرے نمبر پر خلط ملت ہے، جو چاہے اس کو اپنا کنونس کر لے، اپنے حساب سے لے جائے۔ تو یہ منافقین تو وقت کا انتظار ہی کر رہے تھے، اس سے زیادہ گولڈن اپرچونٹی کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بند ہو گئی، تو منافقین تنتنانے لگے تھے، اپنے جو ہے ساز باز سازش وغیرہ میٹنگیں وغیرہ شروع ہو گئی۔ پھر قبائل کے قبائل جیسے آئے تھے اسلام کے فولڈ میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، تو یدخلون فی دین اللہ افواجا جیسے ہوا تھا وہ یخرجون فی دین اللہ من دین اللہ اخراجہ ہو گیا۔ جیسے فوج در فوج آئے تھے ویسے فوج در فوج واپس ہونے لگے، نہیں ہم کو نہیں پسند ہے اسلام، ہم آج دیکھے لیکن اچھا نہیں لگا ہم کو، اس میں تو زکوٰۃ دینا پڑتا ہے، اس میں تو یہ پابندی ہے، تو اس میں تو یہ پابندی ہے، تو یہ کچھ کرنے ہی نہیں دیتے، نہیں ہم اپنے ایریا میں ہم اپنا رسم و رواج ٹھیک ہے، اپنا باپ دادا کا دین ہی ٹھیک ہے، اپنا یہ ٹھیک ہے۔ پتہ چلا کہ بحرین میں بغاوت ہو رہی ہے، وہاں کے لوگ مرتد ہو رہے ہیں، قطر کے سائڈ میں مرتد ہو رہے ہیں، ادھر مرتد ہو رہے ہیں، یعنی جو دور دراز ایریا تھا پورا جزیرے نما عرب کے جو دیہاتوں کا ایریا تھا ریگستانی، ہر جگہ بغاوت آ رہی۔ بغاوت کیا؟ اسلام سے جا رہے ہیں ہم، مرتد ہو رہے ہیں، بہت بڑی تعداد۔ اور یہ مرتد ایسے تھے کہ مدینہ کی اینٹ سیٹ بجانے کی بھی تیاری کر رہے تھے، اور دونوں جو ہے منافقین اور یہ مرتدین جو ساز باز کرنا شروع کر دی۔ تو ایک جو پرابلم آیا وہ تو آپ سمجھے کہ مرتدین، دوسرے منافقین، تیسرے نمبر پر جو ہے کچھ لوگوں لگا کہ سردار تو تھے اپنے ایریا کے، ایمان بھی قبول کر لیے تھے، لیکن ان کو دیکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سردار تھے، لیکن جیسے دل سے لوگ ٹوٹ کے محبت کرتے تھے ویسے ہمارے فالوور ہم کو محبت نہیں کرتے، ہماری بات تو مانتے ہیں ڈر سے لیکن دل سے ایسے لائق محبت نہیں کرتے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں لوگ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی ہیں، تو میں بھی اگر نبوت کا دعویٰ کر دوں
تو وہ اسٹیٹس ہمیں بھی مل جائے. لہذا کئی لوگوں نے دھڑا دھڑ جو نبوت کا دعویٰ کر دیا. مسیلمہ کذاب، اسود انسی، طلحہ ازدی، ایک عورت بھی سجا، سب نے. اور پھر یہ لوگ سردار تھے تو لوگ جو ہے آگے بڑھیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو کئی لوگ جو ہے نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. تو اس کو آپ بول سکتے ہیں مدعیان نبوت. یہ 3 پرابلم تھے ہی، اور ڈیلی نیوز آ رہی ہے. اب ایسا نہیں کہ جو 1 لاکھ آدمی نے بغاوت کر دیا، بھائی آج ایک قبیلہ، کل دوسرا قبیلہ، پرسوں تیسرا قبیلہ. یہاں تک کہ آپ سمجھیے کہ یہ جو آرڈر تھا کہ جو لوگ جرف میں جو ہے، مقام جرف میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ جمع تھے وہ جمع ہو جائیں. تو یہ لوگ تو آرڈر کے حساب سے جمع ہو گئے وہاں پہ. لیکن جب جمع ہو گئے تو کچھ لوگ مدینہ میں بھی رہ گئے. اب ایک مدینہ چھوٹی سی بستی ہے، اس میں سے 4000 کا لشکر نکل جائے گا تو بچیں گے کیا؟ تو اب یہ جو لوگ بچے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولنے لگے کہ تھوڑے سے نظر ثانی کیجیے. آپ دیکھیے ڈے بائی ڈے ادھر سے نیوز آ رہی ہے، ادھر سے نیوز آ رہی ہے، کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے رہا، کوئی قبیلہ مرتد ہو جا رہا. منافقین جہاں جو پلاننگ تیز کر دیے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ نظر ثانی کیجیے اور فوج کو بلا لیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، جو فوج جا چکی ہے جا چکی. کریٹیکل اتنا سچویشن ہوا، آپ اندازہ کیجئے کہ مقام جرف پر اسامہ بن زید جو کمانڈر تھے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریکویسٹ کیے کہ ایک مرتبہ آپ جائیے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریکویسٹ کیجئے کہ حالات ڈے بائی ڈے ہم سن رہے ہیں کہ لوگ مدینہ پہ چڑھائی کرنے کی بات کر رہے ہیں، مدینہ کے اندر بغاوت کی بات کر رہے ہیں. تو اگر ہم لوگ ادھر چلے گئے تو خلیفہ رسول کا کیا ہوگا، حرم رسول کا کیا ہوگا، عام مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ تو ہماری طاقت تو وہاں استعمال ہونی چاہیے. لہذا انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریکویسٹ کر کے بھیجے کہ آپ جائیے، اور آپ کا تو ایک ہی لیول ہے، آپ بات کر سکتے ہیں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام جرف سے آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرنے کے لیے کہ دیکھیے حالات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں کچھ اور تھے، اب معاملہ کچھ اور ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ ورلڈ کپ کے میچ رہتے ہیں، اور آپ کو اگر جو ہے شروع میں 7 میچ کھیلنے ہیں، اب 5 میچ کے بعد آپ جو سیمی فائنل میں چلے جاتے ہیں جیتنے کے بعد، اور کوئی ٹیم 5 میچ لگاتار جیت جاتی ہے، لیکن کھیلنے تو اس کو 7 میچ ہیں. تو اب 2 میچ میں کیا کرتے ہو؟ مین بیٹسمین کو بیٹھا دیتے اور نئے بیٹسمین کو جو ہے وہ چانس دے دیتے تاکہ تو بھی کھیل لے. تو جب آپ کو بالکل فکس ہو گیا کہ آپ سیمی فائنل میں تو کوئی مسئلہ نہیں، 6واں 7واں ہار بھی جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، تو نئے ٹرینڈر کو جو ہے آپ چانس دے دیے. تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم یہ تھا کہ ہماری دھاک بیٹھی ہوئی تھی، کوئی کہیں سے جو ہے چونی کی آواز نہیں نکال سکتا تھا، تو ایک 17 سال کے لڑکے کو بھیج دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب تو معاملہ الٹ گیا ہے، تو اب یہ ہے نظر ثانی کی. انہوں نے کہا عمر بن خطاب کیا بات کرتے ہو؟ سب لوگوں کو جمع کیے، سارے لوگ کو بولے کہ دیکھو جو فوج کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیج چکے ہیں وہ فوج جائے گی، نہیں رکے گی. لیکن کوئی تیار نہیں ہوئے، کنونس نہیں ہوئے. پھر دلائل دینا شروع کیا کہ اچھا ٹھیک ہے مجلس بیٹھاؤ، سب لوگ اپنا اپنا آرگو پیش کرو. سب لوگوں نے جو ہے حالات کا جائزہ لیے، پورا سمجھائے کہ دیکھیں یہ دن ہے، یہ رات ہے، یہ معاملہ ہے، یہ سچویشن ہے. ساری کی بات سن لیے کہ ٹھیک ہے میں سوچ کے بتاتا ہوں، چلیے آپ لوگ جائیے. جانے کے بعد پھر مسجد نبوی میں بلائیں. پھر سب لوگ جب جمع ہوئے تو ایک جملہ بولے کہ جن لوگوں کو یہ معاملہ ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ اسامہ کی فوج کینسل کر دی جائے گی، تو وہ اپنے ذہن سے یہ غلط فہمی نکال دے، وہ فوج جائے گی تو جائے گی. لوگوں نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے؟ کہا کہ اس فوج کو میں کیسے روک سکتا ہوں جس فوج کا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا. وہ فوج جس فوج کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر دیے تھے کہ تم کو جانا ہے اور تمہارے باپ کی شہادت کی جگہ پہ جا کر کے رون کے آنا ہے، اس کو میں کیسے روک سکتا ہوں؟ حالات نہیں ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر ہے، ہم آرڈر فالو کریں. یہ وشواس، یہ کانفیڈنس، یہ بھروسہ، یہ توکل کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں اطاعت میں ہی جو ہے امت کی بھلائی. کہا نہیں، کینسل نہیں ہو. سب لوگ مایوس ہو کے چلے گئے. مایوس ہو کے چلے گئے. کچھ دیر کے بعد جو ہے انصار میں سے جو ہے کچھ لوگ ملے عمر فاروق کو جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر سائڈ میں بات.
اچھا ٹھیک ہے فوج تو بھیجیں گے ہی، چلیے کوئی بات نہیں مان لیتے ہیں، لیکن کم سے کم اب تو جو ہے کوئی تجربہ کار کمانڈر تو دیجیے. اب یہ بچوں کا کھیل تو نہیں رہا نا. تو کہہ کہ آپ جا کے بات کیجئے. اس بار پھر وہ بات کرنے آئے، کیا بات ہے آپ گئے نہیں؟ تو بولے کہ انصار کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں عمر دراز لوگ، وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا جو ہے کوئی تجربہ کار کمانڈر دیجئے اس بچے کے مقابلے. آپ غصہ آ گیا. کہا عمر تمہاری ماں تم کو کھو دے، کیا بات کرتے ہو؟ جس شخص کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم امیر بنا کے بھیجے تھے اس کو میں معزول کر دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا. جانا ہے اور انہیں کے انڈر میں جانا. چلو میں سی آف کر کے آتا ہوں. اب آپ سمجھ جائیے، یہ جو میں آیت پڑھا تھا وہ اسی وجہ سے آیت پڑھا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. نہ صرف زندگی میں مرنے کے بعد، انتقال کے بعد آپ دیکھ لیجئے اطاعت کا جذبہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر کینسل نہیں ہو سکتا. یہ امت کا نصیب جو ہے خدا رسول کی اطاعت میں. اور آج جو ہے دنیا بھٹک گئی ہے وہ اسی وجہ سے کہ قرآن حدیث کو جو ہے نماز روزے میں تو بالکل باریکی سے جو ہے عمل کرنے کی کوشش کرتے، لیکن سیاسی معاملے میں جو ہے اپنے اصول چلاتے. تو لہذا انہوں نے کہا چلو، اور گئے وہاں پر اسامہ کو جو ہے بولے کہ بیٹا تمہاری انڈر میں جائے گا یہ فوج. اور پھر فوج کو جو ہے 10 نصیحتیں کی، وہی جو کامن نصیحت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہوتی تھی. خیانت مت کرنا، مال غنیمت کو مت چھپانا، جھوٹ مت بولنا، جو لوگ کمزور وغیرہ ہیں ان پر ہتھیار مت چلانا، عبادت گاہوں کو مت ہی کرنا، درخت وغیرہ کو مت کاٹنا، یہ سب جو کامن تھے. اس کے بعد جو ہے اسامہ بن زید کو سائڈ میں لے کر کے ان کو نصیحت کی کہ صرف وہی کرنا جس کا آرڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دیے تھے، کیونکہ پورا پیکج تو وہ تیار کیے تھے، وہ تم کو معلوم ہے کیا کیا رہنمائی کیے تھے. وہ اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی مت کرنا. ہاں جو مس ہو گیا اس میں جلد بازی بھی مت کرنا، لیکن کرنا وہی جا کر کے جس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو آرڈر دیا. اور پھر کہ جاؤ بیٹا اور جا کر کے آؤ. اب چلنے لگے تو پتہ چلا سب سوار ہوئے اپنے اپنے حساب سے چلنے لگے. اب یہ جو ہے اپنے سواری سے اتر گئے تھے، اور اپنی سواری جو اونٹ وہ عبد الرحمن بن عوف کو پکڑا دیے تھے. اب وہ سوار چل رہا ہے، یہ پیدل چل رہے ہیں. اب یقینی بات ہے کہ ایک 17 سال کا لڑکا اور 60 سال کا خلیفہ وقت، اب وہ پیدل چل رہا ہے، یہ سوار کتنا جو ہے شرم حیا کی بات آ جائے گی. اور شرما گئے. اسامہ بن زید کہے کہ امیر المومنین یا تو آپ جو ہے سوار ہو جائیے یا میں اتر جاتا ہوں، اس طرح تو مجھے شرمندہ مت کیجیے. انہوں نے کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اگر میرا کپڑا جو ہے اللہ کے راستے میں کچھ دیر تک گرد و غبار سے ہٹ جاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ میں بیٹھوں گا اور نہ تم اترو گے. اب یہ دیکھیں کہ بالکل ایسے رہے گا، تم بیٹھ کے چلو گے، میں تھوڑی دیر سے مسیح آف کر کے پھر آ جاتا ہوں، میں بھی اس میں نام لکھا لوں. تو اب آرڈر تو آرڈر ہے، ادب تعظیم اپنی جگہ پہ آرڈر ہے. پھر کچھ دیر جانے کے بعد بولے کہ بیٹا ایک بات ریکویسٹ کروں تم سے. کہا کیا؟ اگر تم چاہو اجازت دو تو یہ عمر فاروق کو مجھے دے دو، مجھے مشورے کی ضرورت ہے. ان کو میرے پاس رہنے دو ورنہ پھر تم لے کے جاؤ. تو انہوں نے کہا ارے آپ کیا بات کرتے ہیں، لے لیجیے. تو اس طرح عمر فاروق ہے. آپ دیکھیں عمر فاروق کا بھی نیچر آپ دیکھ لیجیے یہاں کتنے ایگریسو ہیں، کتنے غصے والے ہیں، لیکن کیسے جو ہے ربڑ کی طرح استعمال ہو رہے ہیں. اپنا جو ہے پروٹیسٹ درج بھی کرا دے رہے ہیں، اپنی اوپینین بھی دے رہے ہیں، لیکن فائنل ڈیسیژن خلیفہ ہی لے گا. یہ نہیں کہ ہماری بات نہیں مانا جائیے آپ یہ سب نہیں. اب آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو ہے یہ پیدل والا چلنے والا کیا مسئلہ تھا. یہ پیدل چلنے والا مسئلہ جو تھا اصل میں کہ میں چلوں گا پیدل تم بیٹھے رہو، اس پہ تاکید کیوں تھی؟ یہ اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ تھا. کیسے اتباع کا جذبہ تھا کہ ایک وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیج رہے تھے، تو اسی طرح ان کو سی آف کیے تھے کہ وہ اونٹ پہ سوار تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلتے چلتے بات کر رہے تھے اور پھر واپس آئے. اس کو کاپی کرنے کے لیے ایسا کیا. تو اب یہاں پہ آرڈر نہیں تھا، لیکن اس کو بولتے ہیں اتباع. تو اطاعت میں اور اتباع میں یہی فرق ہے. اطاعت آرڈر فالو کرنا، اور اتباع کیا ہے کہ ان کے اس لائف سٹائل کو فالو کرنا.
تو یہاں پر کیا جو آیت نمبر میں پڑھا تھا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم کہہ دو کہ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو اس کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے، تم میری اتباع کرو تو پھر اللہ تم سے بھی محبت کرے گا۔ کیونکہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ وہ بھی تم سے محبت کرے، لیکن وہ کیسے محبت کرے گا؟ جب تک تم میری اتباع نہیں کرو۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیے کہ وہ اتباع کا جذبہ یاد ہے۔ پھر وہ جو 10 نصیحتیں حضرت جو کیے تھے، اس میں بھی آپ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی فوج کا روانہ کرتے تھے تو وہ نصیحتیں کرتے تھے، اور سمجھیے کہ لم سمجھے وہی نصیحتیں تھیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ پھر آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں کتنا بہترین ڈسپلن اصول ہے کہ عمر فاروق کو روکنا ہے تو اس کے لیے کتنا، ابھی تمہارے انڈر میں کام کر رہے ہیں تو تم مجھے اجازت دو، تو پھر ان کو اپنے پاس لے لیں۔ تو اس لحاظ سے یہ فوج گئی۔ اب یہ فوج گئی ہے، جانے کے تو چلی گئی، لیکن ادھر معاملہ اور کریٹیکل ہو گیا۔ مرتدین بڑھتے چلے جا رہے ہیں، منافقین بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مدعیان نبوت بڑھتے چلے جا رہے ہیں، چاروں طرف سے جب مدینہ گھر گیا ہے، ادھر معاملہ ہوگا یا ادھر معاملہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ کس طرح ہم لوگوں پہ بجلی بن کے گرا، اس کا صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایکشن سے اندازہ لگا سکتے، بس صدمہ سے آدمی کس طرح چور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم پر کیا مصیبت پڑی، وہ کہتی ہیں کہ اگر پہاڑ پہ بھی پڑی ہوتی نا تو برداشت نہیں کرتی۔ اور صحابہ کرام کی حالت کیسی ہو گئی تھی مدینے میں معلوم ہے، جیسے بارش کی رات میں بالکل کالی رات ہو اور بارش ہو رہی ہو اور لوگ جنگل میں ہو اور بھیڑیا کا خوف ستا رہا ہے، جیسے بھیگی بکری جو ہے ہو جاتی ہے اس کی حالت، ویسے صحابہ کرام کی ہو گئی تھی کہ رات میں اٹیک یا دن میں اٹیک، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کدھر سے اٹیک، یہ سچویشن تھی۔ اور اس میں انہوں نے کہا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آرڈر ہے وہ فالو ہوگا۔ لوگوں نے جب ضد کیا تو انہوں نے کہا کہ عمر فاروق، اگر مجھے یہ یقین ہونا کہ یہ سب دھیرے دھیرے منافق ہو جائیں گے مدینے کے لوگ، اب میں تنہا رہ جاؤں گا، اب مجھے یقین ہو جائے کہ مجھے بھیڑیے کھا جائیں گے، کتے نوچ کے کھا جائیں گے، پھر بھی میں فوج روانہ کروں۔ یہ جب عزم دیکھے نا تو سب نے کہا کہ جانے دیجیے، لیکن معاملہ ٹلا نہیں، ابھی اور عشق کے امتحان تھے۔ عشق کے امتحان یہ تھے کہ اور بھی قبیلے مسلمانوں کے آنے لگے، تو اب دور سے آ رہا ہے قبیلہ، بھائی مسلمان دکھ رہا ہے، لیکن یہ کیوں آ رہے بھائی، ادھر سے وفد آ رہا، ادھر سے آ رہا، ادھر سے آ رہا، پتہ چلا 4-5 قبیلہ جمع ہو گیا مدینہ مسجد نبوی میں جمع ہوئے۔ بھائی آپ لوگ کس لیے آئے ہیں؟ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم لوگ ایمان لائے تھے، ان کی بات جو تھی تصدیق کیے، انہوں نے زکوٰۃ ہم پہ لاگو کیا، ہم وہ بھی مان لیے، لیکن اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، تو اب یقینی بات ہے کہ اب ہم اپنے ایریا کے اپنے مالک ہیں اور نماز روزہ تو کرتے رہیں گے، لیکن جو ہے زکوٰۃ نہیں دے پائیں گے، ہم اپنے محنت سے اپجاتے ہیں، اپنے حساب سے کھائیں گے۔ کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے زکوٰۃ دے دیں گے لیکن اپنے ہی میں بانٹ دیں گے، سینٹر کو حوالے نہیں کریں گے۔ کسی نے کہا کہ اتنا دیں گے، اتنا نہیں دیں گے۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ آ گیا کہ زکوٰۃ نہیں دو۔ جیسے ہی سب لوگ بات ختم کیے، عمر اس میں تو لگا کہ یہ ہل جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تمہاری ریکویسٹ قبول نہیں ہوگی، تم کو زکوٰۃ دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ ہمارے ایریا سے جو محصولین زکوٰۃ ہے وہ سب کو واپس بلا لیجیے۔ کہا کوئی واپس نہیں آئے گا، آئے گا تو پھر تلوار لے کے جائے گا، اور سب کا دماغ ٹھیک کر دوں گا میں۔ جو زکوٰۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ دیتا تھا، اگر بکری دیتا تھا اور بکری کا بچہ دیتا تھا، اور آپ بولے کہ میں بکری دوں گا بچہ نہیں دوں گا، تو بچے کے لیے میں جہاد کروں گا، آ جاؤ یہاں سے، ابھی زکوٰۃ تم بھیجتے ہو یا میں فوج بھیجتا ہوں۔ سب لوگ منہ لٹکا کے چلے گئے۔ اب منہ لٹکا کے جانے کا مطلب کیا تھا کہ یہ جو لوگ جو ہے پلاننگ بنا رہے ہیں مدینے پہ چڑھائی کے لیے، یہ سب اس میں شامل ہو جائیں گے، یہ مصیبت ہے، انہی کو کل کر دو۔ تو آپ جتنے بھی صحابہ کرام بچ گئے تھے وہ سب آ کر کے ان کو گھیر لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی، یہ کیا کر دیا آپ، ان کو ناراض کر کے بھیج دیے، یہ جا کر کے کہاں جائیں گے، انہی سے ملیں گے، انہی میں سے کوئی گروپ سے، اور پھر وہ چڑھ دوڑیں گے۔ اور یہ تو زیادہ سے زیادہ کیا زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے نا،
حالات کیا ہے کہ پہلے ان سے نپٹ لیں، ان سے نپٹ لیں، ان سے نپٹ لیں، پھر اس کے بعد ان کو دیکھ لیا جائے گا۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں زکوٰۃ کی بھی حفاظت نہیں کر پایا تو میں کاہے کا خلیفہ رہا؟ مجھے کیوں خلیفہ بننے کا شوق ہے؟ پھر دین کا اتنا اہم پیلر کو میں اگر جو ہے ڈیفنس نہیں کر پایا تو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں اڑ گئے، بولے دیکھیے آج تک تو آپ ہی کی چل رہی تھی، اب جو ہے آپ تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیجیے، حالات کا بھی تھوڑا جائزہ لیجیے، اور پھر ان سے کیسے جہاد کریں گے؟ یہ تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ فمن قال لا الہ الا اللہ عصم منی دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حدیث قدسی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ کہیں لا الہ الا اللہ۔ اگر وہ لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر وہ اپنا جان مال ہم سے حفاظت میں، سوائے اسلام کے حق۔ تو لا الہ پڑھنے والے ہیں، وہ کلمہ کا انکار نہیں کر رہے ہیں، وہ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اگلا سنٹنس کیا ہے؟ فقد عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام۔ اگر وہ کلمہ پڑھ دیتے ہیں تو اپنا جان و مال محفوظ کر لیتے ہیں سوائے اسلام کے حق کے، اور زکوٰۃ اسلام کا حق ہے، لہذا اسلام کا حق نہیں دے گا، ہم اس کے لیے زبردستی کریں گے اور جہاد کریں گے۔ اور اگر یہ اونٹ دیتے تھے اور اونٹ کے ساتھ رسی دیتے تھے اور آپ کہیں گے کہ اونٹ لے جا، رسی نہیں دیں گے، تو اس رسی کے خاطر ہم جہاد کریں گے۔ جب یہ عزم دیکھے نا تو سارے لوگوں کے دماغ کھل گئے، سب لوگوں بات ہاں بالکل بات صحیح ہے، بالکل بات صحیح ہے۔ پھر جو سب لوگ تیار ہو گئے فائٹنگ کے لیے اور بولے کہ نہیں نہیں آپ کی بات صحیح ہے اور آپ کا شکریہ۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا ہو، پورا مدینہ ایک طرف تھا، ایک خلیفے وقت ایک۔ اب یہ ہماری جمہوریت رہتی تو کیا ہوتا؟ تو انہیں اکثریت کی بات مانی جاتی، لیکن نہیں، بات یہ ہوئی جب لوگوں نے کہا نہیں نہیں بات صحیح ہے، آپ نے دلائل دیے، دلائل میں جو ہے طاقت ہے، کنونسنگ پاور ہے، ہم لوگ مانتے ہیں، تو پھر بولے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر تم لوگ کنونس ہو گئے ہو تو یہ جتنے بھی آئے تھے ان کے چہرے پہ ہم نے بغاوت کے آثار دیکھے، ان کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ آج یا کل یا پرسوں یہ جو اٹیک کرنے والے مدینہ میں، لہذا میں جو ہے ناواقف نہ ہوں، فوراً ریڈی ہو جاؤ، اور کوئی اپنے گھر میں نہیں سوئے گا، سب مسجد نبوی میں آ کے سوئے گا۔ اور پھر مختلف راستوں پہ جو ہے فوج بیٹھا دے کہ اٹیک ہونے ہی ہے، میں ان کی آنکھوں کو پڑھ چکا ہوں۔ اب وہ اٹیک کیے، انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں بتائیں گے وہ کیسے پھر نپٹا گیا، مرتدین سے کیسے نپٹا گیا، منافقین سے کیسے نپٹا گیا، مدعین نبوہ سے کیسے نپٹا گیا، اور یہ مانعین زکوٰۃ تو پھر فولڈ میں آ گئے، ان کو جیسے جو ختم کیا گیا وہ آ گئے۔ اسامہ بن زید کا معاملہ کیا ہوا؟ وہ 40 روز کے بعد جو جھنڈا پھہراتے ہوئے آئے، جہاں جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا وہاں پہ ان کو کامیابی ملی، مال غنیمت وغیرہ بھی ملا، اور رومن امپائر جو ڈر سے آیا نہیں، رومن امپائر بھی ڈر گئے اور اس ایریا کے عرب والے بھی ڈر گئے، قبیلے والے۔ کیوں ڈر گئے؟ ہرقل کو ایک ساتھ نیوز پہنچی ہے، ابھی نیوز پہنچی ہے کہ رسول کا انتقال ہو گیا، لیڈر گیپ ہے، تو اب تیاری شروع، لیکن 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد پتہ چلا کہ اس کی فوج تمہارے بارڈر پہ ہے۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ کیسی قوم ہے کہ اس کے نبی کا بھی انتقال ہوا ہے، اس کی فوج جو ہمارے بارڈر پہ گھوم رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر طاقت ہے تبھی تو بھیجیے۔ اور یہ سیم جو سینس جو تھا وہ عرب کو قبائل کو بھی تھا کہ اگر ان کے پاس جو سینٹر کے پاس طاقت نہیں ہوتی تو فوج کیسے روانہ کرتی؟ اس کا مطلب ہے کہ ریزرو فورس وہاں باقی ہے، لہذا نادانی ہوگی کہ مدینہ پہ اٹیک کرو، کیونکہ جس کے پاس فوج سرپلس ہوگی وہی تو بارڈر پر بھیجے گا ادھر ادھر، لہذا دونوں نے اپنا ارادہ کینسل کیا۔ لہذا بالکل شاندار کامیابی کے ساتھ 40 روز کے بعد جب یہ آئے تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیٹا اب تم لوگ آرام کرو، اب ہم لکھ لیں گے ان لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے۔ تو نیکسٹ لیکچر میں ان لوگوں کو سبق سکھایا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے تیسرے لیکچر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شام کیسے فتح ہوا اور عراق کیسے فتح ہوا۔ تو فتح تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا ہے، لیکن فتح کا آغاز جو انہوں نے ہی کر کے دیا۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر میں سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ریولوشن کھڑا کیا تھا
تو یقینی بات ہے لیڈر جانے کے بعد آپ جانتے ہیں کاؤنٹر ریولوشن کھڑا ہو جاتا ہے. اب کاؤنٹر ریولوشن کو جو ہے کاؤنٹر کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالے کر کے گئے. یہ جو ہے 2 سال کا قلیل عرصہ ہے، لیکن 2 سال میں 2 صدیوں کا جو ہے کارنامہ ہے، ورنہ جو 23 سال کا جو ہے پوری جو ہے جدوجہد جو ہے چٹکی میں ختم ہو جاتی. اور یہ کس وجہ سے ہوا؟ ان کے ایمانی طاقت کی وجہ سے، وہ اتباع کی وجہ سے، کہ ہمارے جو ہے فتح شکست جو ہے تعداد پر نہیں ہے، کثرت پہ نہیں ہے، نصرت پہ ہے. اور نصرت کب آئے گی؟ جب ہم اللہ اور رسول کو فالو کریں گے. آج مسلمانوں کے جہاں بھی ذلت ہے، ہر جگہ مار کھا رہے ہیں، چاہے جہاں پہ میجورٹی میں وہاں بھی اور مائنورٹی میں وہاں بھی. غیر مسلم بھی کنفیوز ہوں گے کہ کیسی قوم ہے کہ ہر جگہ مار کھاتے ہیں. اب وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ کسی کی بھی جنگ اسلامی جنگ نہیں ہے، وہ خاندانی جنگ ہے. یا تو اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں، یا پھر یا اپنے قبیلے کے لیے لڑ رہے ہیں، یا اپنے خاندان کے لیے لڑ رہے ہیں. اسلام کے پروموشن کے لیے کوئی نہیں لڑ رہا. خلافت میں اور ملوکیت میں یہی فرق ہے. خلیفہ جو ہوتا ہے اس کا 3 کام ہوتا ہے. 3 کام جو بھی کرے سمجھ جائیے کہ وہ اسلامی لیڈر ہے. نمبر 1، اسلامی اصولوں کی حفاظت کرنا. اگر کسی نے زکوٰۃ کو چیلنج کیا تو اس کی حفاظت کی ہے کہ نہیں؟ اسلامی پرنسپل کی حفاظت کرنا. نمبر 2، اسلامی حدود کی، بارڈر کی حفاظت کرنا. اور نمبر 3، اس کے اندر کوٹ کوٹ کے جذبہ ہو کہ اسلام کے میسج کو پروپیگیٹ کرنا، اسلام کو جو ہے دنیا کے آخری کونے تک پہنچا دینا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام کے فولڈ میں آ کر کے دین دنیا میں جو ہے کامیابی حاصل کریں. اور یہی جو ہے، لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں گے جو بھی بادشاہ ہوتا ہے اس کو جو ہے اپنا خاندان، اپنا فائدہ، مفاد پرستی ہر جگہ دکھتا ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے آپ کو خلیفہ سمجھنے میں اور ملوکیں سمجھنے میں زیادہ فرق نہیں آئے گا. تو امید کرتے ہیں کہ کچھ باتیں جو ہے آغاز ہو گئی ہیں. اس کے بعد جو ہے عمر فاروق کا بتائیں گے، عثمان غنی کا بتائیں گے، علی مرتضیٰ کا بتائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ویسا ہی جذبہ عطا کرے جیسا کہ صحابہ کرام کو عطا کیے تھے، اور ویسے ہی دین دنیا کو اسلام کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ صحابہ کرام نے چند عرصے کی زندگی میں جو ہے اسلام کے لیے قربانی دیے اور ہمیشہ کی کامیابی سے سرفراز ہو گئے. آج آپ دیکھ لیجئے کہ جانے کو تو سب دنیا سے گئے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے، صہیب رومی بھی گئے، سلمان فارسی بھی گئے، سب گئے. اور اسی کے ساتھ ابو جہل بھی گیا، ابو لہب بھی گیا، امیہ بن خلف بھی گیا، ہرقل بادشاہ بھی گیا، خسرو پرویز بھی گیا. لیکن لکی کون رہا؟ یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکی تھے یا ہرقل بادشاہ لکی تھے؟ تو اسی لحاظ سے آج بھی ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہم بھی جو ہے بیٹھے بیٹھے رہیں گے کہ ہماری قربانی نہ ہو جائے تو زیادہ زیادہ کتنا دیں. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تو اگر اسلام کے راستے میں اگر قربانی ہوگی، جتنے آپ کی قربانی ہوگی اتنے ہی اللہ کے محبوب بندے بنیں گے، اتنی زیادہ آپ کے وہاں قدر و قیمت بڑھے گی. یہاں جتنی گھٹے گی اتنی ہی وہاں بڑھے گی. آپ دنیا میں آپ کو جو ہے لوگوں کے ملامت سے ڈرتے ہیں یا پھر اللہ کے یہاں جو ہے محبوب بندہ بننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم جمہوریت کو ہی سب سے بڑا جو ہے میراث سمجھتے ہیں، یا پھر ہمارے لیے جو خلافت ہے، خلافت بھی ابو بکر بغدادی والی نہیں، ابو بکر صدیق والی. یہ دونوں میں فرق ہے. ابو بکر بغدادی کی خلافت نے لوگوں کو، اسلام کو بھی بدنام کیا، مسلمان کو بھی بدنام کیا. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بات کریں گے تو غیر مسلم بھی اسلام کے قریب آئیں گے. اور آپ دو ٹوک انداز میں کہیں کہ ہم خلافت کی بات ابو بکر بغدادی والی نہیں کر رہے ہیں، ہم ابو بکر صدیق والی کر رہے ہیں، عمر فاروق والی کر رہے ہیں، عثمان غنی والی کر رہے ہیں، علی مرتضیٰ والی کر رہے ہیں. اور یہ اگر جرم ہے تو یہ جرم کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.